أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا آمين. سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا آمين. الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين. ولا تؤسر وتمم بالخير. آمين يا آمين. رب العالمين. الحمد آمين. لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 5 से 9 तक आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أساطير وقالوا أساطير أساطير जी, यहाँ सीन के ऊपर आप अलिफ मद्दा करेंगे और तो के ऊपर आप जाए मद्दा करेंगे। ठीक है। जी। أساطير الأولين اكتتبها أساطير الأولين كتبها فهي تملى فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي قل أنزله الذي يعلم السر يعلم السر في السماوات والأرض.
في السماوات والأرض إنه كان إنه كان غفورا رحيما. غفور رحيما. रा के ऊपर दो जबर हैं और रा को रा से मिलाएंगे तो र पढ़ा जाएगा। गफूर रहीमा। غفور رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إنه كان غفورا رحيما. जैसे आप का को प्रेस करते हैं स्ट्रेच करके इसको लंबा करते हैं दो हरकत तक, तो नून को ऐसे नहीं करना, ये जल्दी अदा होगा। इन्नहु कान गफूरर रहीमा। إنه كان غفورا رحيما. غفورا رحيما. غفورا رحيما. وقالوا وقالوا ما لهذا الرسول ما ما لهذا الرسول रा के ऊपर जबर है, इसको रा पढ़िए, रा रू नहीं है ये। रसूली رسول ما لهذا الرسول। ما لهذا الرسول जाहिदा बाजी आपकी बार बार रा के ऊपर पेश आ रही है। पीछे जब आपने गफूर और रहीमा को पढ़ा उसमें भी मुसलसल पेश की साउंड आ रही थी और यहाँ पर भी आ रही है, थोड़ा सा एहतियात कीजिए। माली हादा रसूल। ما لهذا الرسول يأكل الطعام يأكل الطعام طعام طعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل لولا أنزل إليه إليه ملك ملك فيكون معه فيكون معه ना को आपने स्ट्रेच नहीं करना है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे। फयकून माअहू فيكون معه नज़ीरा نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى أو يلقى إليه إليه كنز أو تكون كنز أو تكون له جنة له جنة يأكل منها يأكل منها يأكل منها يأكل منها. وقال الظالمون وقال الظالمون إن تتبعون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إلا رجلا مسحورا. إلا رجلا مسحورا. إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنات يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا. दो गलतियां की हैं आपने। एक तो जन्नतुन नहीं है और रजुलुम नहीं है, रजुलम है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इनको। أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنات يأكل منها. جنة يأكل منها. جنات يأكل منها. ये लफ्ज जन्ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खड़ी जन, जबर नहीं है, कोई सबब मद्दा मौजूद नहीं है, तो जबर को आप स्ट्रेच नहीं करेंगे। जन्नतुन यअकुलु मिनहा। जन्नात यأكل منها. जाहिरा बाजी, आप जन्नातुन पढ़िए। जन्नतुन। जन्नत जी, जन्नतुन यअकुलु मिनहा। जन्नात यأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف.
كيف ضربوا لك الأمثال ضربوا لك أمثالا أمثالا नहीं है أمثال أمثالا فضلوا فضلوا فلا يستطيعون فلا فلا يستطيعون سبيلا سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الفرقان جس کے بارے میں کل تھوڑا سا تعارف پیش کیا گیا کہ اس کے عنوانات میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں توحید کا بیان ہے، اس کے بعد رسالت کے بارے میں ایکسپلینیشنز ہیں، اور آخرت اور کتاب الہی یعنی قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. جو قرآن پاک کے اوپر یہ اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے، رسالت کے اوپر جو اعتراضات کیے ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں. کل ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 2 سے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. یہاں تک جو بات تھی وہ توحید کے بارے میں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے بارے میں بیان تھا. اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں رسالت کے بارے میں جو اعتراضات اٹھائے گئے اللہ تعالیٰ ان کا جواب فرماتے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا اساطیر کہانیاں ہیں اولین پہلوں کی اکتتبہا اس نے لکھوا لیا ہے ان کو. یعنی کہ آیت نمبر 3 اور 4 میں پہلا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، دوسرا اعتراض کتاب الہی قرآن پاک کے اوپر، دونوں ساتھ ساتھ ہیں کہ رسالت کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور کتاب کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب فرماتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. تو کون سی کہانیاں ہیں پہلوں کی؟ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قصص الانبیاء اور پچھلی قوموں کے تذکرے، یہ پہلی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. اکتتبہا اس نے لکھوا لیا ہے ان کو، فہیہ پس وہ تملا پڑی جاتی ہیں علیہ اس پر بکرۃ و اصیلا صبح اور شام. مکہ کے مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے غرض سے کچھ ممالک کا سفر کرتے رہے، یہود اور نصارہ سے ملتے رہے اور ان کے علماء سے بھی ملتے رہے، تو اس سیناریو کے اندر انہوں نے
ان علماء سے کچھ قصے کہانیاں سیکھ لیے اور انہی قصے کہانیوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنی خود ساختہ ایک کتاب معاذ اللہ گھڑ لی، جس کے اندر وہ کہانیاں اور وہ قصے ایڈ کر لیے، اور پھر یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو کہانیاں ہیں یہ پہلوں کی یہ کتاب میں شامل کر کے سنانے لگے، اور جن کو صبح شام پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ قل کہہ دیجئے، اب ان اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، انزلہ نازل کیا ہے اس کو، الذی اس نے جو، یعلم جانتا ہے، السر پوشیدہ باتیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، انہو بے شک وہ کانا ہے، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمہ بڑا رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر ان کا اعتراض اس لحاظ سے بہت زیادہ غلط تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسمان و زمین کے کچھ اسرار جو تھے، جو پوشیدہ باتیں تھیں، جو راز تھے، وہ بھی بیان فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے زمین کا گھٹنا، جیسے آسمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 آسمان اور زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پانی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اس کو پانی سے۔ پھر اسی طرح تخلیق انسانیت جو تھی، انسان کی تخلیق کے جو مراحل تھے وہ بیان فرمائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، صرف قصص الانبیاء قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ سائنٹیفک بہت سارے جو باتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی۔ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں تھیں، اور کچھ حالات و واقعات جو ساتھ ساتھ پیش آ رہے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، جیسے غزوہ بدر کا قصہ، غزوہ احزاب کا قصہ، ایسا غزوہ بنو مصطلق، اور اسی طرح غزوہ فتح مکہ۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو قرآن کریم کے اندر انکلوڈڈ تھیں۔ تو یہ محض ان کی غلط باتیں ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جو جانتا ہے آسمان و زمین کے تمام پوشیدہ راز۔ انہو بے شک وہ کانا ہے، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمہ بڑا رحم کرنے والا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، مالی ہذا کیسا ہے یہ، الرسولی رسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکلو جو کھاتا ہے، الطعام کھانا، ویمشی اور وہ چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، لو کیوں، لا نہیں، انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس پر، ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا پس وہ ہوتا، معاہو اس کے ساتھ، نذیرا ڈرانے والا۔ ان کا ایک نظریہ تھا جو رسولوں کے بارے میں انہوں نے قائم کر رکھا ہوا تھا، کہ رسول شاید مافوق البشر، مافوق الفطرت انسان ہوتے ہیں، یعنی کہ انسانیت اور بشریت سے اوپر اٹھ کے کوئی اس سے ماورا چیز ہوتے ہیں، کوئی ماورا ہستی ہوتی ہے، جن کو نہ تو کھانے پینے کی حاجات ہوتی ہیں، نہ ہی ان کو روزمرہ زندگی کے گزارنے کے لیے جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ جیسے انہوں نے ذکر کیا، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو بازاروں میں انسان کس مقصد کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی لائف کے سروائیول کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو وہ ان چیزوں سے رسول کو تو ماورا ہونا چاہیے، مبرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی باغات بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسی چیزیں کر دے کہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ اعتراض کیا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور یہ کیسا رسول ہے کہ یأکلُ جو کھاتا ہے، الطعام کھانا، وَيَمْشِي اور وہ چلتا ہے، پھر اسواق بازاروں میں، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اس کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہمتن رہتا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کو ہدایت، جو ڈرانے والے ہیں جن کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، او یلقا یا ڈالا جاتا، الیہ اس کی طرف، کنزن کوئی خزانہ، او یا تکون ہوتا، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، یأکلو وہ کھاتا، منہا اس میں سے،
تو یہاں پر وہی اعتراض جو وہ یمشی فی الاسواق، وہ بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں، تجارت پیشہ ہیں، وہ بھاگ دھوڑ کرتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی خزانے کا مالک بنایا ہوتا تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ وہ اتنی جد و جہد اور تردد کرتے. یا پھر تکون لہو جنت، ان کے لیے کوئی باغ ہوتا، یا کلو منہا، تو ان میں سے ہی کھاتے پیتے رہتے. وہ ایک تو بہت زیادہ انفلوئنشل ہوتے، بہت زیادہ ایلیٹ کلاس اور بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے انسان ہوتے، باقی لوگوں سے بہت ممتاز ہوتے، خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہوتی. یا پھر اگر خزانے نہ ہوتے تو ایٹ لیسٹ ایک باغ ہوتا جس سے وہ اپنے تمام حاجات کو پورا کر لیتے، اس طرح سے دھوڑ دھوپ نہ کرتے. وقالا، اور انہوں نے کہا الظالمون، ظالموں نے، تتبعوا، نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلا، ایک انسان کی، مسحورا، جو جادو زدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو غلط بات منسوب کی کہ وہ جادو زدہ ہو گئے ہیں. تو جادو کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی 3 کنڈیشن ہو سکتی ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جیسے اس کو کسی بھوت پریت کا سایہ ہو جائے. دوسری کنڈیشن یہ ان کے نزدیک تھی کہ جو بتوں کی مار پڑتی ہے، بتوں کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو مار پڑتی ہے تو پھر وہ ذہنی طور پر ریٹارڈ ہو جاتا ہے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جادو اس کے اوپر کوئی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الظالمون، اور کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک ایسے انسان کی جو جادو زدہ ہو چکا ہے، یہ جس کے اوپر جادو چل چکا ہے. انظر، دیکھیے، کیفا، کس طریقے سے، ضربوا، بیان کی انہوں نے، الامثال، آپ کے لیے مثالیں، لک امثال، لک، آپ کے لیے، الامثال، مثالیں، فضلوا، سو وہ گمراہ ہو گئے، فلا، پس نہیں، یستطیعون، وہ پا سکتے، سبیلا، راستہ. تو گمراہ کون ہوتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، جس کو حقیقت حال نظر آئے اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ حقیقت کو ایکسپٹ نہ کرے، خود بھی بہکا رہے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرے، تو پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، یہ کس قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جو حقیقت سے بالکل ہی برعکس ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ بہک چکے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کو اب راستہ کوئی سجائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثير. السلام. وإياكم السلام.